الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الذي قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ ورجاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور اس پیدائش پر ہمیں بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے ایمان کی تجدید اور اپنے باطن کی اصلاح کے لیے یہاں جمع فرمایا. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. ہر چیز کا ایک کام ہوتا ہے. اگر کوئی چیز بے کام ہوتی، بے فائدہ ہوتی تو ہم اس کو اٹھا کر کچرے میں ڈال دیتے. دنیا میں کوئی شے بغیر کام کی نہیں ہے. بے کام اگر بے فائدہ چیز اگر کوئی کسی کو بناتا ہے تو وہ شخص بیوقوف کہلاتا ہے. اگر کسی چیز کا کام نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کوئی بنایا تو وہ بنانے والا بیوقوف ہے. ہم بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، معمولی 1 روپے کی چیز بھی خریدتے ہیں تو اس چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ یہ چیز یہ کام کی ہے، اسی لیے خریدتے. اگر کوئی بڑی سی بڑی چیز، مہنگی چیز، قیمتی چیز بھی بے کام ہو جائے، اس کا فائدہ ختم ہو جائے تو پھر اس چیز کو اٹھا کر ہم کچرے میں ڈال دیتے، پھینک دیتے. اب اتنی بات جب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ کوئی چیز کائنات میں بے فائدہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، انسان خود بناتا نہیں بے کام بے فائدہ چیز کو، تو اللہ کیوں پیدا کرے گا؟ تو اب یہ کائنات میں سب سے عظیم الشان، سب سے اہمیت والی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. معمولی چیز کو جب بیکار اللہ پیدا نہیں کرتا اور کائنات میں سب سے بڑی چیز، سب سے عزت والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، تو کیا انسان کو اللہ بے فائدہ پیدا کیا؟ جو چیز جتنی اہمیت والی ہوتی ہے وہ چیز اتنی زیادہ کام والی ہوتی ہے.
انسان سب سے زیادہ اہم ہے، انسان سب سے فضیلت والی مخلوق ہے، یہ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا بڑا مقصد اسی انسان کے ساتھ ہے۔ معمولی شے بھی بے مقصد نہیں ہے تو انسان کی پیدائش بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کے پیدا ہونے کا بھی ایک مقصد ہے، بے مقصد کوئی شے نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ یہاں تک ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت پیدا کی جاتی ہے، اور وہ جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا مقصد بھی اس کے پیچھے اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب انسان سب سے بڑی مخلوق ہے، ایسی مخلوق نہیں ہے۔ انسان اتنی بڑی مخلوق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی شے کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ زمین و آسمان اتنی مخلوق ہے کہ پوچھو مت، سورج چاند اتنے بڑے بڑے مخلوق ہے، اس کون پیدا کیا؟ اللہ کے سوا کوئی پیدا کیا؟ اللہ ہی پیدا کیا، اللہ کے سوا کوئی پیدا کر بھی نہیں سکتا۔ مگر اتنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یا اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو پیدا کیا اور اس سے محبت کیا، کسی کو نہیں فرمایا۔ دو چیزیں، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور محبت کیا۔ قرآن میں ایک مقام پر صاف اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ عزت والی مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ اسی لیے پوری کائنات میں اگر کسی کو لباس ہے تو وہ انسان کو ہے، کسی اور کو لباس نہیں ہے۔ جنگل کے شیر کو بھی لباس نہیں ہے، فرشتوں کو بھی لباس نہیں ہے۔ لباس کا مطلب ان لوگوں کو شرم وغیرہ جیسے اعضا نہیں ہے۔ فرشتے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کافور سے بنایا، ان کی شکلیں صورتیں ہماری جیسی نہیں ہیں، ان کی شکل صورت سب الگ ہے بالکل، ان کو بھی لباس نہیں ہے، کسی کو لباس نہیں ہے۔ لباس صرف اللہ تعالیٰ انسان کو دیا۔ اس کا بھی ثبوت قرآن سے ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے انسان، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا، بنایا نہیں فرمایا۔ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، ہماری طرف سے عطا کی ہوئی چیز ہے۔ ہم نے تم کو لباس دیا، اس سے پہلے کسی کو لباس نہیں ہے۔ اب دیکھیے، لباس کپڑا کس کو دیتے ہیں؟ ہمارے گھر میں بہت سی کتابیں ہوتی ہے، مگر جزدان کپڑا کون سے کتاب پہ لپیٹتے ہم؟ صرف قرآن کو۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کتابوں میں سب سے بڑی کتاب یہ ہے، اور اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ قرآن کے سوا کسی کو جزدان نہیں لگاتے ہم، اس کی وجہ بتانے کے واسطے کہ ایسی کتاب کوئی اور نہیں ہے۔ ہزاروں کتابیں دنیا میں ہیں مگر ایسی کتاب نہیں ہے۔ اب دیکھیے، کوئی آدمی کتنا بڑا گھر بنا تو بھی، کتنا بڑا مکان بنایا تو بھی وہ گھر پہ غلاف تو نہیں چڑھاتا نا، اچھے اچھے پینٹ لگائے گا، اچھے ایناکے وغیرہ ہر چیز سجائے گا، بہترین سے بہترین سجا سکتے ہیں، مگر کوئی شخص اپنے گھر کے اوپر کپڑا نہیں ڈالتا، کوئی جزدان کے جیسا کپڑا نہیں اڑاتا اس پہ۔ کیا وجہ ہے؟ صرف روئے زمین پر ایک گھر ایسا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی چادر ڈال کے رکھا، وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ، بیت اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر چادر نہیں ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے اوپر جو چادر ہوتی ہے وہ پورا سال اس کی ایک پوری کمپنی ہے، ایک ٹیم ہے جو اس کو تیار کرنے میں لگی رہتی ہے، پوری ٹیم ہے۔ وہ بہت مہنگا کپڑا ہے، اور اس کے اوپر جو نقش ہے، درمیان میں آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ساری آیتیں سونے کے تاگے سے بنائی ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف ہے، جو غلاف کعبہ کہتے ہیں، یہ بہت خاص ہے۔ اس کے اوپر ایک پوری کمیٹی ہے، پورا سال اس کمپنی کا کام ہی یہ ہے کہ پورے سال بھر اس کپڑے کو تیار کرتی ہے، اور سال میں حج کے موقع پر ایک مرتبہ ہر سال اس غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور گھر پہ نہیں ہے۔
تو بتانا یہ ہے کہ اس ایک گھر پہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ غلاف چڑھایا، بتانے کے لیے کہ روئے زمین پر اس سے بہتر اور اعلیٰ درجے کا گھر کوئی اور نہیں ہے، اس سے بہتر مکان نہیں ہے. اسی لیے ساری دنیا اس سے بھی بہترین محلات رکھنے والے بھی اس گھر کی طواف کے لیے جاتے نہیں، بلکہ دل کھینچ کے لے کے جاتے، دل کھینچ کے جاتا ادھر. اور یہ بات ہے کہ جس پر غلاف اڑایا گیا، کپڑا اڑایا گیا، اس کی اہمیت کی وجہ سے. اسی لیے اولیاء اللہ کے مزارات پہ بھی جو چادر ڈالا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عام خبریں نہیں ہیں. بہت سے خبریں، ہر خبر پہ چادر نہیں ڈالتے، چند خبروں پر چادر ڈالتے ہیں. چادر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ چادر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے. جو چیز عام چیزوں سے الگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کو چادر، اس کو غلاف ڈالا جاتا ہے. ان کے مزار پہ تو غلاف ڈالنے سے اعتراض ہوتا ہے، تم کیوں کپڑے پہن رہے؟ پھر 1 سے 4 غلاف مت ڈالو اس پہ، ٹھیک ہے، مگر 1 سے 4 کپڑے ہمارے پاس ہے، 1 سے 4 کپڑے ہے. خیر، یہ بتانے کے لیے یہ بزرگ بھی بافیض ہے اور فیض رساں ہے، یہاں سے فیض ملتا، یہاں سے فائدہ ملتا. یہ بتانے کے لیے، ایک خصوصیت دینے کے لیے. تو انسان جو ساری مخلوق میں ایک خصوصیت والا ہے، فضیلت والا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت یہ ہے کہ اس کو لباس دیا. آدم علیہ السلام جنت میں جیسے ہی ان سے پیغمبرانہ ان کے مرتبے کے لحاظ سے جو ان سے چوک ہو گئی، فوراً ان کا لباس اتر گیا، کپڑے اتر گئے، بالکل پورے کپڑے اتر گئے. تو آدم علیہ السلام فوراً جو ہے جنت کے پتے لے کر اپنے سطر کو ڈھانک لیے. اسی انداز میں زمین پہ آئے، زمین پہ اسی حالت میں اتار دیا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرتے ہی لباس اتار لو، کیونکہ گناہ کرتے ہی اب انسان کی اہمیت باقی نہیں رہی نا. گناہ، یہ آدم علیہ السلام کا لباس اتار کے اللہ یہ بتا رہا ہے، جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ جس چیز سے روکا اس سے نہیں رکا، تو اب وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت کا حقدار نہیں رہا. اب اس کو وہ عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب اسی لیے اللہ لباس اتار دیے. ایک زمانے تک ایسا ہوتا تھا، جو بھی گناہ کرتا اس سے لباس اتر جاتا تھا خود بخود. یہ لباس یہ ہم سمجھ رہے ہم خرید کے لائے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہمارے جسم پر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اے اللہ میری امت اگر گناہ کرے تو ان کے جسم سے لباس کو مت اتارا. اب سوال ہوگا کہ ہمارے ہم تو صبح شام گناہ کرتے رہتے، جھوٹ بولتے رہتے، ہمارا لباس نہیں اتارا. سرکار دو عالم کی دعا جو ہمارے لباس کو اترنے نہیں دی. اے اللہ میری امت اگر گناہ کرے تو ان کو لباس مت اتار. اب جیسے ہی گناہ کرتے تھے ان سے وہ نعمت ختم ہو جاتی تھی، جو نعمت ہوتی تھی فوراً چھن جاتی تھی. اللہ تعالیٰ حضور نے پھر دعا کیا، اے اللہ میری امت کو مہلت عطا فرما، وہ بڑے فتنوں کے دور میں رہے گی، بڑی کمزور رہے گی، ان سے ان کی نعمتیں مت چھین، ان کو توبہ کی مہلت بڑھا دے. گناہ کرنے کے بعد کئی سالوں تک ہمیں توبہ کی مہلت ملتی ہے، کئی سالوں تک توبہ کی مہلت ملتی ہے. خیر، یہ بات تھی کہ انسان بہت، اس کی پیدائش ایک خاص مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک خاص مقصد کے ساتھ ہے، چاہے انسان کوئی بھی ہو. جب انسان کا اتنا بڑا مقام جو ثابت ہو گیا تو اس کا مقصد بھی سب سے بڑا ہونا نا. ہر چیز کو پیدا، یہ چیز یہ کام کی ہے، یہ چیز یہ کام کی ہے، تو انسان کس کام کا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ کون سے کام کے لیے پیدا کیا، اس پہ ہم بات کرنا ہے، اور ہم کون سا کام کر رہے ہیں. اب وہ کام ایسا رہنا جو صرف ایمان والے کے ساتھ خاص رہنا، عام لوگوں میں نہیں رہنا، کیونکہ وہ اسلام ہی بتاتا نا. اب یہ سائنس وغیرہ جتنے بھی ہے، میڈیکل لائن کے جتنے پورا سلیبس ہے جو میڈیسن کا، اس میں صرف یہ بتایا گیا کہ انسان کیسا پیدا ہوتا، کیسا رہتا، پوری جسمانی ساخت
جسمانی اعتبار سے کیسا پیدا ہوا، اس کی صحت کیسا رکھنا، یہ سب بتایا گیا، کیسا یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی تخلیق ہوئی یہ بتایا گیا، کیوں پیدا کیا گیا یہ کون سی پڑھائی بتائی، کیسا پیدا ہوا یہ آپ ہر جگہ ملے گا، پہلے مہینے میں ایسا، دوسرے مہینے میں ایسا، چوتھے مہینے میں ایسا رہتا پیٹ میں، یہ سب ہے، کیوں یہ بنایا جا رہا ہے، اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بنانے والے کا کیا مقصد ہے، یہ بہت اہم ہے، وہ بیان کرنا ہے۔ پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے دو باتیں کہ ہر چیز کے پیدائش کا ایک مقصد ہے، انسان سب سے شرافت والی مخلوق ہے، اس کا مقصد سب سے بڑا ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ اب کیا ہے وہ سوچیں گے، کیا ہے وہ قرآن کریم نے صاف اس کو بتایا۔ اب اسی لحاظ سے ایک سورہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کی قسم والعصر، وقت کی قسم، خالی اس سورہ کا ترجمہ کریں گے پھر ہم آگے جائیں گے۔ والعصر، وقت کی قسم، جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں ہم تو وہ چیز معمولی ہوتی، معمولی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے نا، قسم کھانا ہے، قسم اٹھانا ہے، کس کی اٹھاتے قسم؟ تم اپنے بچے کی قسم کھاؤ، اگر کوئی کہے کہ میری بات پہ یقین نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ تم اپنے بچے پہ قسم کھا کے بولو۔ اگر میں کہوں نہیں میرے بچے کی نہیں، آپ کے بچے کی قسم کھاؤں گا، کہا کہ میرے بچے کی، تم اپنے بچے کی قسم کھاؤ، کیونکہ سامنے والے کو معلوم ہے کہ تمہیں تمہارا بچہ جتنا پیارا ہے میرا بچہ پیارا نہیں، تمہارے لیے جو چیز اہم ہے اس کی قسم کھاؤ۔ مطلب جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اسی چیز کی قسم دلائی جاتی کہ اگر تمہاری بات غلط ہے تو جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں وہ چیز تم سے دور ہو جائے۔ قسم کا مطلب یہ ہے نا، اب ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اپنے بچے کی قسم نہیں کھاتے، ورنہ میرا بچہ ضائع ہو جائے گا۔ قسم کھانے کے لیے بڑی چیز ہونا، اب ایک کوئی معمولی انسان کچھ بھی قسم کھائے اس کا اعتبار، وہ جو بھی چیز ہے وہ چیز ہی ہے، آخر کم تر ہی ہے۔ اب اللہ جب کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہوں گی۔ اب اللہ کون سی چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ والعصر، وقت کی قسم، وقت کی قسم، زمانے کی قسم۔ زمانہ کون ہے اصل میں؟ زمانہ یہ جو ٹائم ہے یہ کون ہے اصل؟ یہ کہاں سے آتا اور کہاں سے جاتا ہے؟ اصل میں اس کی حقیقت میں جا کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے زمانہ میں خود ہوں، انا الدہر۔ زمانہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے وقت کون سا بھی خراب نہیں رہتا، کیونکہ زمانہ خود اللہ ہے۔ اللہ خراب ہے، یہ دن خراب، یہ دن اچھا، سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ زمانہ وہ وقت خود اللہ ہے۔ اللہ ہونے کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہو سکتا نا، وقت خراب نہیں رہتا۔ ہمارے کسی کام کی وہ وقت میں خراب، ہم کام غلط کیے، ہمارا کام خراب تھا، ہم کیا کرتے؟ انسان کی ہمیشہ یہ فطرت ہے اپنی غلطی کو دوسروں کے اوپر ڈھکیل دیتا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، میرے وجہ سے نہیں۔ اب کوئی نہیں ملا وہاں پہ، اب ایک ایسا مقام ہے اپنے نقصان کا بوجھ اٹھانے کے واسطے کوئی نہیں ملا تو کیا کرے؟ وقت تو ہے نا، اس کے اوپر ڈال دی، یہ وقت اچھا نہیں، یہ مہینہ اچھا نہیں، یہ محرم میں سفر میں شادیاں مت کرو۔ کیا ہوتا؟ یہ مہینہ منحوس ہے، کرے تو شادیاں نہیں ٹکتے۔ اب سارے لوگ جو ہے 11ویں کے مہینوں میں، ربیع الاول میں، رجب میں ہی شادیاں کر رہے، تو یہ کرنے والے یہ کیا، یہ پوری شادیاں صحیح ٹک رہے؟ اصول اگر یہ ہے تو یہ مہینوں میں جو شادی نہیں کرتے، شادی نہیں، دکان کے اوپننگ، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی کام ہیں اس کو اچھے جو سمجھتے ہیں یہ نہیں کرتے، یہ کرے تو خراب ہو جاتے سمجھ کے۔ خراب ہو جانا ہے تو بہت سے کام ہیں جو اچھے دنوں میں دکان کھولے نا، پھر کیوں خراب ہوگی دکان؟ یہ دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے والے کام اگر اچھے ہونا ہے ان دنوں کے وقت کے لحاظ سے
تو پھر کام خراب ہی نہیں ہونا تھا. کام خراب ہو گئے دوسرے اچھے دن سمجھ کے کرے تو بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت سے خرابی کا کوئی تعلق نہیں ہے. خرابی انسان کے اندر ہے، غلطی ہم کی ہے. دکان کو آج نہیں گیا، پیسے نہیں آتے. آج اچھا دن ہے، گھر میں بیٹھتا ہوں، پیسے گھر میں آ جاتے. یہ نہیں ہوتا نا. انسان کے کام پہ، اس کے کوشش پہ، اس کے محنت پہ اللہ جوڑ کے رکھا. خیر وقت کیا ہے؟ اللہ ہے. تو یہاں پر اللہ گویا کہ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اپنے ذات کی خود قسم کھا رہا ہے اللہ، کہ میرے ذات کی قسم، میرے ذات کی قسم. اتنی بڑی قسم کھا کے کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اتنی بڑی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ اپنے ذات کی قسم کھا کے، وہ بات کتنی اہم بات ہے جس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کے پیدائش کا مقصد سمجھانے کے لیے اپنے ذات کی قسم کھایا اللہ. اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اے انسان، تیرے پیدا ہونے کا مقصد اتنا بہت بڑا بلند ہے کہ میں اس کو سمجھانے کے لیے اپنے ذات کی قسم کھا رہا ہوں. پہلی بات، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے. جھوٹ بولنے والا آدمی قسم کھاتا، سامنے والے کو بات پر یقین نہیں آ رہا ہے، بھئی یہ بات ماننا نہیں ماننا، سامنے والا سوچ رہا ہے، انہوں 10 بار جھوٹ بول کے، اب یہ بار بھی جھوٹی ہو سکتی بات نہیں، کئی بار جھوٹ بولا لیکن اب سچ بول رہا ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. اللہ کی ذات جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنے کی وجہ کیا رہتی؟ ڈر کے. اگر سچ معلوم ہو گیا تو کیا ہوتا کی؟ اللہ کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر قسم کیوں کھایا؟ بتانے کے لیے انسان کی اہمیت. انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مقصد کے تحت ہے تو، مقصد کے تحت نہیں ہے تو، مقصد کے برابر نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے کونے میں کر دیتے. مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، پہلے بتایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان وہ بڑے نقصان میں ہیں. جو مقصد کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، پہلے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کیا. جو اللہ کے پیدا کر کے جانے کے مقصد سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، پہلے ان کو بتایا کہ یہ سب نقصان ہے. نقصان میں کون آدمی ہے پہلے وہ بتا رہے ہیں. ہم سمجھتے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بیکار آدمی ہے، جس کے پاس گھر صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ بیکار آدمی ہے. ہمارے پاس ایک بیکار آدمی، جو ناکام آدمی، انسکسیسفل جو آدمی ہوتا ہے، اس کی آئیڈینٹی ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس دنیا کی یہ چیز نہ ہو، ایسا نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ نہ ہو. اب اللہ بتا رہا ہے کہ کون سا آدمی، کون سا انسان بے مقصد ہے. ان الانسان لفی خسر. فی خسر کا مطلب اس میں بالکل وہ نقصان میں گیا. نقصان کیا ہے؟ نقصان کیا؟ ہر چیز کما سکتے، خسران ایسا نقصان ہے جس کو کمایا نہیں جا سکتا. پھر کون ہے اس نقصان سے باہر؟ کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو اللہ کی ذات پر یقین رکھا، جس کو اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہے، اللہ کے دیکھنے کا یقین ہے، اللہ ہی کے کرنے کا یقین ہے، اللہ ہی کے رازق ہونے کا یقین ہے، یہ ایمان والا، اس کو ایمان والا کہتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور ساری زندگی محمد رسول اللہ کی سنت پر ڈھال دینے والا. دو چیزیں، آمنوا وعملوا الصالحات. آمنو ایمان لائے، اور وعملوا الصالحات اچھے عمل کہاں ہیں؟ کہاں دیکھیں گے اچھے عمل؟ اچھے عمل کہاں دیکھیں گے؟ اچھے اعمال دیکھنے کے واسطے ایک سورت رسول کے سوا کوئی نہیں ہے. اچھا کیا ہے بتانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. ان کے پیچھے چلنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا، کبھی بھی ناکام نہیں ہوا. دو چیزیں، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جس کے اندر ہے یہ مقصد کے تحت ہے، ورنہ نہیں ہے. اب ہماری زندگی کو ذرا ہم کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے، صبح سے شام تک یا جتنی عمر ہوئی، ہم اس کو ذرا توجہ کر کے دیکھیں گے کہ ہمارا کتنا وقت مقصد زندگی کے ساتھ گزرا اور کتنا وقت ضروریات زندگی کے ساتھ گزرا. ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے مشغلہ زندگی.
اب یہ بیان سنتے ہی فوراً یہ بات آتی کہ بھائی ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں نا، کاروبار نہیں کرنا ہے، بیوی بچوں کو نہیں رکھنا، جتنے ہمارے معاملات ہے کھانا پینا وغیرہ، کیا یہ چھوڑ دینا؟ بالکل نہیں۔ ایک ضروریات زندگی ہے جس کو مشغلہ زندگی کہتے، ایک ہے مقصد زندگی۔ یہ عنوان سب سے پہلے میں حضرت قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے زبان سے سنا، مقصد زندگی اور مشغلہ زندگی۔ مشغلہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کو مشغلہ زندگی کہتے ہیں، کاروبار، بیوی بچے وغیرہ وغیرہ سب، گاڑی وغیرہ۔ مقصد زندگی جو آخرت میں ہمیں کام آنے والی ہے، صبح سے شام تک کتنا وقت مقصد زندگی کے لیے لگ رہا ہے اور کتنا وقت مشغلہ زندگی کے لیے ہے، وہ چھوڑ دینا نہیں چھوڑ دینا۔ اب ہم اس کو تھوڑا ایک واقعے سے سمجھیں گے، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی طرف آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سارے خیالات کو ہٹا کے ادھر سننا ضروری ہے۔ یہ بھی ہے نا، یہ چھوڑ دیتے کیا، یہ چھوڑ دیتے وہ کون کرتے، یہ کون کرتے، یہ کام نہیں ہوتے نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھیں گے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کیے، دیہات کے کچے قریے میں ایک ان پڑھ ایک گوار قسم کا آدمی تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اب وہ ایک دن ہل چلا رہا تھا، کھیتی باڑی کر رہا تھا، تو اس کے ہل چلانے کے درمیان ایک پتھر نکلا۔ وہ پتھر کو دیکھا تو پتھر بڑا چمکدار ہے، بڑا چمکدار ہے سمجھ کے گھر لے کے آیا۔ اپنے بیوی کو بتایا کہ بھئی یہ عجیب قسم کا پتھر مجھے ملا، اس کی چمک اتنی دور تک جا رہی ہے کہ اس کا پورا گھر روشن ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ یہ کوئی خاص پتھر نظر آ رہا ہے، جاؤ کسی جوہری سے جو ہیرے موتی وغیرہ کا کام کرتی ہے ان کو بتاؤ۔ چھپا کے لے کے گیا اور ایک جوہری کو بتایا کیا ہے یہ، نایاب ہیرا ہے۔ ہیرا پتھر ہی سے نکلا ہیرا بنتا، ہیرے کے ذخیرہ ہے، ہیرا پہن سکتا، وہ سونا نہیں ہے، وہ جائز ہے سونا وغیرہ، کیونکہ پتھری ہے وہ، لیکن ایک چمکدار ہیرا ہے۔ تو اس نے کاروبار کرتا ہے، یہ لے کے اس کی قیمت دے دو، میری پوری دکان اس میں جتنی بھی میں بیچ دیا تو بڑی دکان ہو۔ وہاں بتایا تو اس نے بھی کہا کہ بھئی برابر قیمت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بدماش ہوتے تھے پہلے، گناہگار ہوتے، وہ پہلا ہی آدمی لے لے انسانیت ہوتی تھی، چلو اس کو تو نہیں معلوم، فائدہ لیتے تھے، مگر دوسروں وہ آگے دوسرے کے پاس گیا وہ بھی لوٹ۔ تم کسی بڑے شہر میں جاؤ، وہ آگے شہر اس کا پتہ لیا، اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے خزانے رجوع کر دوں گا۔ اب اس ہیرے کی قیمت اگر اب یہاں کسی اب کوئی یہ افسوس مت، اس کے کلائمیکس میں،
ایسا کرتے تھے، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، آخر مل جائے. تو وہ بادشاہ کے خزان جا اس کے پاس سے اس کا بدل. وہ خزانچی جب دیکھا کہ بادشاہ آیا ہے، اس کی تو کوئی قیمت لگائی. بات کر رہے ہو بادشاہ کا خزانہ، کہ پورا خزانہ تب بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. بادشاہ کو بولا کہ ایک ایسا شخص آیا ہے، اس کی قیمت تمہاری پوری سلطنت. وزیر نے کہا یہ ہیرا تو، ورنہ کل کو یہ شخص کہیں اور اس کو بیچ دے. بتاؤ کچھ ایسی تدبیر بتاؤ. تو وزیر نے کہا آپ بار میں اس کو بلاؤں گا، اس سے کیا چال ہے میں چل کے دکھاؤں گا. اور کہا کہ بھئی یہ جو تمہارا ہیرا ہے قیمت نہیں لگا سکتا، لہذا تم ایسا کرو، لے کر شام تک تمہیں وقت دیا جائے، غروب ہونے کے دیر تک، اتنے وقت تمہارے سامنے بادشاہ جو کچھ دربار میں ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دیا، تم جو چاہو لے لو. نہ تمہیں کھانے کی توفیق ملے گی اس سے، نہ لے لو. صبح سورج میں تمہیں جو لینا ہے لے لو. تم ہو گیا، یہ تو میرے اختیار پر بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر نعمت نہیں ہے. کل کا وقت تھا، کل صبح جو ہے طلوع سے لے کر غروب تک 12 گھنٹے گیا. بیوی سے کہا کہ مجھے ایسا موقع، شوہر بیٹھ کے مشورے کرنے، یہ لیں گے یہ لیں گے یہ دولت لیں گے، سوئی نہیں رات بھر. کیا لینا ہے اس کے بارے میں سوچ. ایسے ہی ہوئی تو بادشاہ کے دربار میں آیا، ہیرا پیش کر دیا اور پورے سب کو اعلان کر دیا کہ یہ کوئی اس کو نہ روکے. جو اچھے شاہی لباس لینا، زیورات لینا چاہے وہ بھی لینے دے. جب یہ نکلا اندر، جب داخل ہوا، لباس پیش کیے گئے، بھی نہیں تھے ایسے لباس، چاندی سے جڑے ہوئے موتیوں، وہ اتنے انگنت ہے. مشغول رہا. وہ سپاہی تو کہا کہ بہت ہے بادشاہ کا خزانہ. کہا کہ وہاں ایک اور اور ہر طرف یہاں ہما قسم کے کھانے. یہ شخص اکیلا ہے.
نے کبھی زندگی میں اس کے تصور میں بھی 1-2 گھنٹے اس کے نکل گئے کہ یہ چیز کیا ہے. بکرے کا گوشت جتنے بھی ہے وہاں تک، کیونکہ وہ ہے دیہاتی ہے، بھوک تو کھایا. اور وزیر نے دیکھو نئے نئے مزے اور ذائقے دکھا کے جب بالکل تو آگے جو ہے ایک یہ محل تمہارے لیے آج شام تک بہت بڑا، جس میں انتہائی طرف سے خوشبوئیں ہیں. تو دیکھ لیا اس کی خدمت کے لیے نرم وہ سب رکھا گیا. اور اچھے اچھے آبشارے ہے، ہریالی ہے. خدمت کو دیکھ کودتا رہا. اب جو سونا تھا کے سیج پر بس کے بعد ایک شخص کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب تمہیں باہر تمہارا یہ وقت کچھ لے سکتے تھے وہ وقت ختم ہو گیا. ابھی تو میں کچھ لیا نہیں بھائی، سورج غروب بھی نہیں لیا میں. اب ہم خود منظور کر کے آئے تھے اور تمہیں پورے دروازے جو چاہے تم اٹھا سکتے تھے. اب وہ وقت ختم ہو گیا جو لینے کا تھا، اب واپس چلو. یہ واقعہ اب کون بیان کر رہے ہیں؟ مولانا ابھی آتے ہیں. یہ سب اسی مثال کے طور پر وہ یہ مثنوی سے لیا گیا ہے، حصے ہیں نصیحت والی. یہ صرف مولانا روم کی مثنوی پر شخصیت ہے. ایک پوری کائنات کو سمیٹ کے رکھ دیتے. میں مولانا روم ہم کیا بیان کیے. اب اس میں ہر ایک انسان کو، ہر ایک وہ جو دیہاتی تھا اس کی ہونے والے انسان کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں ایک قیمت نہیں لگا سکتے کوئی، زیادہ کروڑ میں خرید کے لا سکتے. اگر وقت کو کوئی خرید سکتا پیچھے آ کر یعود نہیں آتی. جوانی کہہ رہے ہیں وقت واپس نہیں آتا گیا وقت پھر ہاتھ. یہ جو ہیرا وقت ہے یا روح ہے، اللہ تعالیٰ یہ انسان کو دے کے بھیجا، اس کی قیمت نہیں لگا سکتا.
بدلے میں اس وقت تمہیں یہ وقت اتنے دیر میں بدلے میں جو صبح سے شام تک لے لو. اب وہ ذہن کے مطابق وہ خالی مزوں کو دیکھ کر کرنا کیا تھا. واپس جب وہ وقت گزرنے کے بعد محل سے تھا کہ جتنا سرمایہ ساری یہ نہیں کراؤ، مزہ کرنے میں رہا ہو. یہ جو وقت یہاں پر میں گزار رہا ہوں پھر مجھے باہر نکلنا ہے، والی زندگی نہ گزاروں. کیونکہ بادشاہ کا سارا وہ خود بادشاہ بن سکتا تھا. اوکے، یہ ایک مثل چھوڑ دیا، انسان کو اختیار دے دیا، جو کرنا چاہتے ہو کرو، یہاں کچھ نہیں. جھوٹ بولتے ہی زبان جو ہے، حرام کماتے ہی ہاتھ چھوٹ نہیں جاتی. یہاں یہ بتا دیا گیا کہ بھائی ان کو حیات کا سورج زندگی ہے وہ ختم ہونے، سورج کیا ہے اس کی زندگی کا، اس کو جو چاہتے ہو کرنے دو. وزیر جو تھا، وہ وزیر کون ہے؟ وہ جو ہے وہ مزہ ہے. دیکھو اس کو یہ وہاں جانے کے بعد بڑی زندگی تمہاری وہاں پر ہے، یہاں تو تھوڑی دیر کی زندگی. اب بتائیے کہ مشغلے مقصد زندگی اہم ہے. یہ ہے کہ یہ صبح وقت میں اس بھئی آج تو مجھے جینا ہے، زندگی میں الجھ گیا اور اسی جانے کے بعد جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ اب دیکھا عورتوں میں ملوث ہو گیا، اس میں چلا گیا طرح طرح کے جو چیز طرح کے اس کو بتا رہا ہے. یہ دیکھو خیال آنے ہی نہیں دیا کہ تم یہاں رہ کر مزہ کرنے کے لیے نہیں آئے. زندگی یہاں سے جانے کے بعد ہمیں جاری کرو، اس کے لیے نکلو. یہ ہے ہماری زندگی. فرق بتایا مولانا روم رحمت کیا ہے. ایک عام بات، ایک طریقہ یہ ہے اولیاء اللہ نے اس کی اچھی زندگی میں رہتے ہوئے یہ مطلب نہیں ہے کہ کاروبار چھوڑ دے. اس کو وہ جو وہ محل میں مزے کیا کچھ بھی نہیں سونا،
میں کتنے دیر تمہیں ٹھہرنا ہے، آگے یہاں سے نکلنے کے بعد جس کی تیاری کرنا تھا. مقصد زندگی ہے، ہم صرف ہماری زندگی دنیا میں بات کیا ہے، اس کے لیے پوری محنت کی 40 سال 45. اس کے واسطے کون سا سرمایہ بنا کے رکھے، سرمایہ تیار کر کے رکھے. وہاں کے لیے کتنا برابر ہونا، برقرار رکھتے ہوئے مقصد زندگی حاصل کرنا ہے. پہلے اپنا کیوں دنیا میں پیدا کیا گیا، مجھے کرنا کیا ہے. کام میں گیا تو بھی کاروبار آدمی ہے، کہیں باہر کون سا پیسہ خرچہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں اپنے ٹائم پہ جائیں گے، وہ بھی ہم سوچ لیتے پیسہ کمانا. اسی لیے فوراً وہ خیال سے باہر نکل کے آئے، یہ بھی کر لیں گے بول کے خالی وہ کام نہیں کرتے. نماز میں رہ کے کاروبار کرتے کا خیال آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، کاروبار میں بیٹھ کے نماز کا خیال نہیں آتا، نماز کا خیال آیا تو یہ نماز میں کاروبار کا خیال آیا تو یہ علامت ہے اس کو امام سے، اس سے کسی سے تعلق کہ میں آخرت کے لیے یا دنیا کے کسی ایک کام ویسا آخرت کا جذبہ. جب کاروبار حضور نے فرمایا کاروبار ایمان والے میدان جنگ میں رہنے والے تاجر الصدوق الامین، دو سچ بولنے والے مع النبیین والصدیقین والشہداء. کہاں سے اٹھاتے، نبیوں کے ساتھ اٹھاتے. اللہ پوچھیں گے اللہ یہ کون ہے، لباس دیکھو، کوئی بڑا کا غلام تھا، کاروبار کہ میں نبی میرے ساتھ ہی ہے. عرش کے دائیں اور بائیں پورے دو کرسیوں میں ایک کرسی ہے تاجر، مسجد کا امام نہ امین. حیرت کریں گے، یغبیتہم، حیرت کریں گے یہ کون سے جنگ میں گیا. اب وہ تاجر کے اس کے مرتبے کے لحاظ سے یا تو بازو بنے گی یا صدیقین کے بازو. کون سے زمانے کے نبی ہے بھائی آپ، میں کسی پھر اللہ سے اللہ یہ کون ہے، یہ وہ بندہ ہے کاروبار تو کرتا ہے مگر اس کے پیش نظر ہوتا تھا مگر مجھے ناراض کرنے کے لیے جھوٹ
صادق سچ بولنے والا، صدوق امین، امانتدار جو ہے وہ نہیں، ایسا رہے گا کہ اس کا مقام کیا، یہ مقصد حیات میں بظاہر مشغلے زندگی میں وہاں بیٹھا ہوا ہے کی حفاظت کرنا، یہ اس سے بڑا مقام ہے۔ ایک جنگ سے ہے، کفر ہے، کفر کا کفر ہے، دھوکہ دہی کفر ہے، یہ سب یہ ہوتے مقصد زندگی کے سامنے رکھتا ہوں کیا گیا اس کو، کیونکہ نبی کیا کام کیے، طرح سے جنگوں کام میں یہ شخص لے لیجیے، بیوی دیکھیے پہلے یہاں زندگی کو ٹارگٹ درست ہونا، ہر کام عبادت ہے۔ کیسا؟ کھانا بھی کھائے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا وہ کھانا کھانے کا اتنا دیر عبادت میں لکھا جائے گا۔ کھانا تو اپنے ذات کے لیے کھایا نا، پھر کھانا کھاتے ہوئے نیت کیا ہے ہماری عام نیت یہ ہے کہ مزہ یا پیٹ بھرنا۔ دیکھیے یہ نیت نہیں کرے تو بھی مکمل ہوتی نا، یہ پیٹ بھرنا بول کے یہ بات دل میں نہیں ہے، کیا پیٹ نہیں بھرتا؟ ایک شخص اپنے گھر سے وضو نہیں ہے ایسے حالت میں نکلا اور بارش تیز ہو رہی ہے، وہ شخص پورا بھیگ گیا۔ وضو میں جو جو جسم کے حصے بھیگنا ہے وہ سب بارش کی وجہ سے بھیگ گئی، اس کو پھر مسجد کو جا کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو ہو گیا۔ نیت نہیں کرانا، نیت کیوں کرتے؟ نیت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پورے جسم پر پانی بہنا، جسم صاف ہونا۔ آپ وضو میں جو ہاتھ دھوتے تھے وہ ہاتھ آسمان سے برسا ہوا پانی برسنے کی وجہ سے پاک ہو گیا، اب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تھوڑی چیزوں کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا جب کھا رہے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سے میرے بدن میں جو قوت ملتی میں اس سے اللہ کی عبادت کروں گا، مقصد زندگی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید گھر بنایا اور گھر کی افتتاح کے لیے، اوپننگ کے لیے حضرت کو بلایا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آ کے بیٹھ کے کھڑکی کو دیکھ کے پوچھے کہ یہ کھڑکی تم نے کیوں بنائی؟ اس نے کہا کہ حضرت کھڑکی کوئی بھی کیوں بناتے ہیں، اس سے ہوا کا گزر ہوگا، ہوا آنے کے لیے کھڑکی بنائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کافر بھی اسی لیے کھڑکی بناتا، مومن ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کافر بھی اپنے گھر کو کھڑکی اسی لیے لگاتا تاکہ ہوا آئے۔ تمہارے اندر اگر یہ نیت نہیں ہوتی تو کیا ہوا نہیں آتی تھی گھر میں؟ نیت نہیں ہوتی تو کیا ہوا نہیں آتی؟ ہوا رک جاتی کہ بھائی اس نے بنانے کے لیے، کھڑکی رکھنے کے لیے ہوا کی نیت نہیں کیا تھا، ہوا رک جاتی آ کے؟ نہیں رکتی، آ جاتی نا ہوا۔ مومن کی نیت یہ ہوتی، یہ کہہ کر انہوں نے بتا دیا کہ تم مومن نہیں ہو، تمہارا نام ایمان والوں کا ہے مگر تم ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان والا اگر ہوتا تو یہ نیت رکھتا کہ اس کھڑکی کے راستے سے ہوا جب آئے گی تو ہوا کے ساتھ اذان کی آواز بھی آئے، تو کیا ہوتا؟ یہ کھڑکی جب تک رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اس میں سے ہوا اذان کا گزر ہوتا تو تمہارے نام اعمال میں اجر لکھا جاتا، اور اس کھڑکی کو جو پیسہ رکھ کے تم نے خریدا ہے وہ سارا پیسہ راہ حق میں قربان کرنے، صدقہ کرنے میں لکھا جاتا۔ فرق کیا ہوا؟
کافر بھی کھڑکی لگایا، مسلمان بھی کھڑکی لگایا، اس کے کھڑکی کا اجر اس کو راہ حق میں صدقہ کرنے کے برابر لکھا جا رہا ہے۔ یہ بیان کا مطلب یہ چھوڑ دے وہ چھوڑ دے نہیں ہے، اپنے خیالات کو چھوڑنا ہے، جیسی زندگی ہے ویسی ہی گزارنا ہے، صرف نیت کو بدل دینا ہے۔ نیت کی صفائی ہی حقیقت میں قلب کی صفائی ہے، اس سے دوسری صفائی نہیں۔ ایک نیت انسان کی صاف ہو گئی، ایک نیت صاف ہو گئی تو بس اس کا سارا نفس باطن صاف ہو گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، دیکھیے سب سے بہترین ایمان والا مومن کس کو سمجھتے ہیں ہم؟ یہ مولویوں کو سمجھتے صرف، ہاں امام صاحب یہ فلاں مدرسے میں پڑھے ہوگے، یہ سب سے بڑے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اپنے لیے جو چیز پسند کرتے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اچھا ہم رکھ لے کے خراب بازو والے کو دیتے، نیت خراب نہیں ہوئی، نیت خراب ہونے کی وجہ سے نا مجھے اچھا ہونا، بازو والے کو نقصان ہوا تو ہی پرواہ نہیں۔ اب بازو والا کیا سوچ رہا؟ وہ بھی یہی سوچ رہا کہ ان کو خراب ہونا میرے کو اچھا ہونا، دونوں میں سے کس کو فائدہ ہوا؟ اب کس کو بھی اچھا نہیں ہوا۔ اب یہ دنیا اب اس موڑ پہ ہے۔ اچھا مسلمان کون ہے؟ اچھا مسلمان وہ ہے جو سب کے بارے میں اچھا سوچے۔ اچھا کب سوچتا؟ جب اس کا دل اچھا ہو جائے، نیت صاف ہو جائے، اس کی ہر بات میں اچھا سوچتا۔ ایک گھر بنا رہے ہیں، اگر نیت کر لے صرف یہ گھر اگر بن گیا، اب بھی نیت کر لے میں اس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے رکھوں، اس میں اللہ کی عبادت، یہ فین لگاؤں گا، اس کے نیچے بیٹھ کر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب یہ حال جو ہمارا ہے، آپ کو کہیں بھی عموماً نہیں بنتی، اتنا غیر ضروری ہے یہ جب بنایا گیا تھا ہمارے والد صاحب بنائے، نیت یہ تھی کہ اس میں اللہ کی یاد ہوگی۔ یہ بنا کے 10 سال ہو رہے، اب 10 سال کے بعد اب ہمارے 1-2 پروگرام شروع ہوئے، اجر کب سے مل رہا؟ اللہ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے، بندے کے پاس نیت کے درستگی کی کمی ہے۔ ایک کاروبار کر رہے، کس لیے؟ اس میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ جو کاروبار میرا ہے، میں یہاں بیٹھ کر دیکھوں گا کہ اللہ کس صورت سے مجھے رزق عطا کرے گا۔ وہ گراہک جو ہمارے پاس آیا، بازو دکان والے کے پاس جا سکتا تھا نا، ہمارے پاس کیوں آیا؟ وہ اس کے دل میں ڈالا، کوئی ڈالا تو نہیں ان کے پاس جائیں گے، کوئی ڈالا نا، کون ڈالا؟ اللہ نے دیکھا میرا بندہ ہے، محتاج ہے، اس کی فلاں فلاں حاجتیں ہیں، وہ پوری کرنا ہے، لہذا تو اس کے پاس جا۔ کافر کے پاس اللہ بھیجتا، ایمان والا جب رہتا وہ گراہک آتے ہی دیکھتا کہ اس کو اللہ اس کے دل میں میرے دکان کا پتہ ڈال کے بھیجا تو یار۔ اب یہ کہاں بیٹھ کے ہے؟ یہ مسجد میں بیٹھنے والے، مصلی پہ بیٹھنے والے پیچھے ہے اس کے۔ یہ قیامت کے دن رہے گا انبیوں کے ساتھ، یہ قیامت کے دن رہے گا انبیاء کے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس دین اتنا آسان ہے، بھرے بازار میں رہ کے ولایت کا ڈنگا پیٹ سکتے اگر دین کو سمجھے تو، مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کر بھی دنیا دار بن سکتے نہیں ہے۔ یہ مقصد زندگی، پہلے یہ گول ہونا کہ ہمارا جو مقصد ہوا اسی کے لیے پوری زندگی محنت کرتے ہیں۔ وہ ذہن میں وہ پھرتے رہتا، یہ کرنا میرا گول، یہ اس کے بعد یہ کمانا، اس کے بعد یہ خریدنا، یہ خریدنا ہے، اس کے لیے کوشش، اسی کی کوشش ہو رہی۔ اگر وہ نیت نہیں کر تب بھی وہ چیز مل جاتی۔ ایک شخص حضرت قبلہ کے درمیان پیش آیا واقعہ، وہ کچھ پیسے راہ حق میں، وہ ذکر کے بعد جو پیسے ڈالتے وہ ڈالے، تو پوچھے کہ یہ پیسے کیوں ڈالے تم یہاں، کیوں دیے اللہ کے راہ میں؟ کہا کہ اللہ جو ہے ایک دیے تو 70 دیتے، قرآن میں بولا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، میں یہ نیت سے ڈالا، قرآن کو سند میں لا کے بیان کیے۔ حضرت فرمائے کہ اگر تم یہ نیت نہیں کرے تو بھی دیتا تھا نا اللہ، تم نیت کرے تو میں دوں گا نہیں بولا، جو شخص ایک نیکی لائے گا میں 10 کر کے دوں گا، تم نیت کرے تو نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے،
پہلے سے متعین ہے، اس کے ساتھ تم اگر یہ نیت کر لیتے اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا اس لیے کرا، تو تمہیں 10 اس کے بدلے میں 10 بھی مل جاتے اور اللہ کی رضا بھی مل جاتی۔ اب یہ اللہ یہ 10 کے بدلے 1 کے بدلے میں 10 حاصل کرتے ہوئے اللہ کی رضا ایڈیشنل جو ملی ہے، اس کے لیے ایک اور روپیہ دینے کی ضرورت پڑی اس کو؟ نہیں پڑی، وہی 10 روپے ہے، وہی پیسے ہے، مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز کیسے مل گئی اس کو؟ نیت کی وجہ سے۔ وہ نیت اس کے اندر آئی کیسے؟ مقصد زندگی اللہ کے لیے رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ کو راضی کرنا میرے مقصد زندگی ہے، ہر کام کرتے ہوئے اس کا خیال ہوتا کہ اس سے اللہ راضی ہے یا ناراض۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں کمال یہ تھا، جب ان کے سامنے دین اور دنیا آ جاتی تو دنیا کو آسانی کے ساتھ چھوڑ کے نکل جاتے تھے۔ کیوں؟ اب ایسا تاجر جو اللہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اذان کی آواز اٹھی آئی تو نہیں جاتا ہوں، کوئی روک سکتا اس کو؟ کیا اس کو سنت رسول کے بارے میں الگ سے بولنا پڑتا؟ کوئی کسی چیز کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ دیکھو ضروریات زندگی الگ ہے، ہم ہر کام میں مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، مشغلے کو سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے بچے کو اسکول میں ڈالے ہیں، اسکول میں پورے سبجیکٹوں کے ساتھ ایک سپورٹس رہتا، وہ کیا ہے وہ؟ لیکن ہم بچے کو جس اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں وہاں سپورٹس کتنا اچھا کھلاتے یہ دیکھتے، یا ایجوکیشن دیکھتے ہم، بھائی کون سا اسکول ایسا ہے جس میں گیمز اچھا کھلاتے ہو، میں وہاں ڈالوں گا۔ ایسا کوئی شخص ہے؟ ہاں اگر یہ کہے کہ بھائی یہ ہمارے پاس صرف پڑھائی ہے گیمز نہیں ہے، وہ اسکول میں بھی نہیں ڈالتے ہیں۔ کھیلنا ہے، کھیل کا ایک وقت ہے، وہ ہفتے میں ایک دن رہتا یا پورے دن میں ایک پیریڈ آخر میں رہتا۔ اب ایسا ہو گیا اگر اسکول کہ پورے صبح سے شام تک 7 پیریڈز ہے، اس میں سے ایک پیریڈ پڑھنے کا ہے، باقی 6 کھیلنے کے، کیا خیال ہے ڈالیں گے ایسے اسکول میں؟ ہفتے میں ایک دن پڑھنے کا ہے، باقی کے 5 دن جو ہے کھیلنے کے ہے، کیا پسند کریں گے؟ بچے تو پسند کریں گے۔ اور ہماری زندگی جو آخرت کے لحاظ سے بالکل ایسی ہے، ایک پیریڈ بھی اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی کے پورے 6 پیریڈ جو ہے کھیلنے کے لیے لگا دیے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کھیل کود کے لیے وقت دے دیے۔ اب اولیاء اللہ کا اور حال دیکھیے، یہ جو ذکر انفاس دے دیے، سانس میں جو ذکر دیے ہیں، یہ ایسا ہے کہ تم کہاں بھی بچوں کے ساتھ بیٹھو، بیت الخلاء میں بیٹھو، تم جہاں بھی بیٹھو، مقصد ہر مشغلے زندگی میں مقصد زندگی کو لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کسی کو نہیں معلوم، سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھا رہے ہیں مگر یہ مولا کو اندر یاد کر رہے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بازار میں پھر رہے تھے، یہ بازار میں نہیں پھر رہا، یہ مولا کے ساتھ پھر رہا تھا۔ اندر جو چل رہا ہے، خالی بیٹھے تھا، ڈرائیونگ کرتے ہم، چلاتے پھرتے رہتے، سب چلتا ہے، دماغ میں کیا ہے؟ یہ تو خالی ہے نا، دل و دماغ خالی ہے نا، وہاں پروگرام بنا، یہاں جانے کے بعد وہ کرنا، یہ کرنا، اس کے بعد یہ کرنا، وہ جگہ پہ اللہ کی یاد رکھتے تو یہ اللہ والے مقصد زندگی کو مقصد بیت کی صورت میں دے دیے کہ تم جہاں رہو اپنے مولا کو یاد کرو، ہر حال میں تمہاری زندگی کے بھی کام ہو جاتے، زندگی کے بھی کام ہو جاتے ہیں، اور جو ہے مقصد حیات جو ہے۔ جتنے صحابہ دیکھیے، ہمارا یہ دور ہے آج، وہ صحابہ بالکل صحیح جو ہے بریلینٹ تھے، ایک حصہ ایک پیریڈ کھیلنے کے لیے دیتے تھے، باقی کے سب پڑھنے کے لیے رکھتے تھے۔ جتنا کماتے تھے آج کا وصول ہو گیا، زندگی گزارنے کا اذوقہ مل گیا، پھر آ کے صحبت رسول میں بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا، آپ نے ایک اور صحابی کے ساتھ پارٹنرشپ والا کاروبار بنا لیا،
ایک دکان جو بھی لگا لیے، ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ تھا کہ ایک دن میں کاروبار میں بیٹھوں گا، تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھو گے، صبح سے شام تک جو ارشادات تم صحبت رسول سے اٹھائے وہ شام میں آ کے مجھے سنا دینا، اور دوسرے دن تم کاروبار میں بیٹھو گے، میں صحبت رسول میں بیٹھوں گا، شام میں دونوں ملتے، جو سنے وہ لا کے پیش کر دیتے، ایک دن یا ایک دن، اس طرح ہمارا گھر، ہمارا سب کام بھی ہو جائیں گے، ہم اس سے محروم بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کیوں کیے وہ لوگ؟ ایسا تھاٹ کیوں آیا؟ مقصد زندگی یہ ہے ہماری، یہ ضرورت ہے، ضرورت ہو گئی تو ختم، ضرورت تو ہو گئی نا، ضرورت پوری ہونے کے بعد نہیں رکتے۔ آفت کیا ہے؟ ضرورت پوری ہونے کے بعد خواہش کے لیے جو قدم اٹھاتے وہ قدم بربادی کا ہے، ورنہ کسی بھی انسان کو 1 روپے قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ قرض لینے کی ضرورت کب ہے؟ حاجت کے لیے قرض لینے کی نوبت اللہ کبھی نہیں لاتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں جو ضرورت ہے، تمہاری ضرورت سے پہلے انتظام کرنا میرا کام ہے۔ یہ رب کا کانسیپٹ ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جب ضرورت ہے، جتنا ضرورت ہے، جیسا ضرورت ہے، جب ضرورت ہے، جتنا ضرورت ہے، جیسا ضرورت ہے، اس کو پیش کر دینا، چاہے وہ کیڑے مکوڑے کچھ بھی ہو۔ آپ تھوڑا سا زمین کھود کے دیکھو، کہیں سے بھی 10 کیڑے نکلتے وہاں سے، کون دیا غذا اس کو؟ وہاں پہ کو غذا کون دیا؟ وہاں پہ کہاں سے لا کے دیا؟ کھانا کہاں سے لا کے دیا اس کو؟ ایک انسان ہی پریشان ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ میں محبت اس سے کیا، کیڑوں سے مکوڑوں سے نہیں۔ جس کو محبت نہیں کیا ویسے ہی پیدا کیا، اس کو رزق دے کر محبت جس سے کیا اس کو بھوکا رکھ دیتا اللہ، اس کو پریشان کرتا۔ پریشان اللہ نہیں کیا، اللہ ایسا کر دیا، میں کر لیا اپنے ہاتھوں سے۔ بچے کپڑے خراب کر لیتا، اماں خراب کپڑے نہیں پہناتی، دھبا ہے تو بھی نہیں پہناتی۔ لوگ کیا بولتے میرے بچے کے بارے میں؟ وہ دھبا صاف کر کے پہناتی ہے ماں۔ یہ بچہ بدماش ہے، یہ جا کے نہیں دیکھتا، یہ بچہ نہیں سوچتا ارے خراب ہو تو کیا ہوگا۔ ماں آنے کے بعد ماں کی ممتا بڑی ہے۔ سب سے زیادہ مارا کس کے کھاتے ہیں ہم؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہے، سب سے زیادہ مارنے والی بھی یہ کیا؟ دو جمع ہو گئے نا۔ مارنے والی اماں پسند نہیں ہے کیا بچہ کوئی تم بہت مارتے، میں چلے آتا ہوں یہاں سے۔ اب باپ ناراض ہوتے کہ مارے تو بچے، کہیں مارے بچے کو، ان کا ناراض ہونا صحیح ہے، یہ ماں کا مارنا بھی صحیح ہے۔ اللہ ایسا جوڑ بنا کے رکھا ماں باپ کو، اگر یہ دو نہیں ہوتے، ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتے بچے کو، تو اس کی زندگی کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا، ایک سختی کرنے والے، ایک نرمی کرنے والے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا، سرکار دو عالم دعا کرتے مولا بندے ہیں تیرے معاف کر۔ اللہ کریم، رسول کریم، من کے میاں دو کریم، اللہ مہربان، سرکاری مہربان، ارے مجھے تو کیا کمی ہے، دو کریموں کے درمیان میں ہوں۔ یہ دونوں کا بیلنس ہے، اللہ ایسا رکھا۔ کبھی باپ غصہ کیا، ماں سنبھالتی، یہ دونوں مل کے ایسا غصہ نہیں کرنا بچے فورس زیادہ ہو جاتا اس کو۔ تو بتانا یہ ہے کہ ماں جب بچے کو ڈانٹتی اس میں بھی محبت ہے۔ کیوں ڈانٹ رہی ہے؟ میں اتنا صاف پاکیزہ لباس پہنا، کیوں خراب کرا؟ بچہ بولے گا تو ماں دھو دو، کیا ہوا؟ اور بہت سے کپڑے ہیں نا، تو ماں یہ کہتی ہے کہ یہ دھونا وہ بات کی بات ہے، اور کپڑے ہیں وہ بات کی بات ہے، میں جو اپنے ہاتھوں سے صاف لباس پہنائی تھی اس کا جو تو لحاظ نہیں رکھا، اس پر مار ہے۔ اللہ جو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ آنکھ کیوں دیا؟ کس کو دیکھنے کے لیے دیا؟ میں تو یہ آنکھ مجھے دیکھنے کے لیے دیا تھا، اس آنکھ کا مقصد یہ تھا تو ایک مجھے نہیں دیکھا، ساری دنیا کو دیکھا۔ یہ کان نے کیوں دیا؟ مجھے میرے کلام کو سننے کے لیے، سب سنا، میرے کلام کو نہیں سنا۔ زبان کیوں دیا؟ مجھ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے فرصت نہیں ہے، سب سے بات کرنے فرصت ہے۔ جس کو دکھ سنانے سے پریشانی بڑھ جاتی اس کو برابر سناتے، اللہ کو سنائے۔
اللہ کو نہیں سنا ہے، سنتا نہیں نا، ہمارے عقیدے میں سنتا نہیں نا اللہ، ہم سنتے اللہ نہیں سنتا۔ بہرے کے سننے کا عقیدہ ہے، سننے والے کے بہرا ہونے کا عقیدہ ہے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت، جو مصیبت ہے ہاتھ اٹھا دیتے، مجھے پیدا تو کیا اور وعدہ کیا، اعلان کیا کہ میں اس سے محبت کیا ہوں، عزت دیا ہوں، یا تو تیری بات غلط وہ تو ہو نہیں سکتی، پھر وہ محبت کا فیض عطا فرما، اس کو پریشانی سے ہوتا نہیں بندہ، یہ مقصد سے ہٹ گیا اللہ، اب اس پریشان کیوں ہے بندہ، اب اس پر ذلت کیوں مسلط ہے، میں جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام نہیں کرا، سائڈ میں رکھ دیے، اچھا بہترین اسکول میں ڈالے، اتنے نمبر آنا یہ ہمارا مقصد ہے، تمہارے ساتھ ہماری چاہت ہے، فیل ہو گیا، کیا کرتے ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیے، گلے لگا لے کے پیار کرتے اس کو، کھانا بند کرو اس کو، سنیکس بند کرو اس کی آرام میں خلل لاؤ، اب کل کے جیسا آرام اس کو نہیں دینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مہربان ماں باپ مہربان، اماں مہربان، اتنی مہربانی ہونے کے باوجود باپ جنا ہے، پیدا نہیں کیا، اس کو اتنا خیال ہے میں جس مقصد کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا اس کے خلاف تو کام کیا ہے، لہذا تیرے زندگی کا وہ آرام وہ عیش اب نہیں رہے گا، اب بدل جائے گا یہاں سے۔ اللہ کا بھی وہی اصول ہے، اللہ کا اصول ماں باپ کے اندر اللہ ڈالا، اگر یہ باپ نہیں لو بچہ چھوڑ دیں گے، اگر کریں گے دوسرے سال اور کم نمبر لے کے آتا، نہیں جان میں کیا ہوا، اب بچہ کیا ہوتا آخر میں آوارہ ہو جاتا۔ یہ باپ مہربان ہے یا ظالم ہے؟ اگر پہلی مرتبہ نقصان پر باپ اگر ڈانٹ دیتا تو یہ مہربان باپ ہے۔ ایک شخص جو ہے علامہ امام جوزی رحمت اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا چوری کا عادی تھا، چوری کرنے کا عادت والا تھا، پہلی بار چوری کرے تو اسلام میں ایک ہاتھ لیفٹ ہینڈ اتنا کاٹنا ہے، دوسرے بار کرے تو اس کے مقابل کا پیر کاٹنا ہے، پھر کرا تو یہ ہاتھ کاٹنا ہے، اس کے بعد اور ایک پیر کاٹنا ہے، اس کے بعد پھانسی کی سزا ہے اسلام میں۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی یہ سزا، کیا بھائی اتنا سخت ہے، تمہارا مال گیا تو معلوم ہوتا، تمہارے گھر سے چرا لیا ایک شخص 1,00,000-2,00,000 روپے، اب پوچھو بھائی کیا کریں گے، ہاتھ کاٹیں گے؟ نہ بھائی ظلم کے چھوڑ دیں گے چور کو، کس کے لیے گھر میں چوری کرا تو اس چور پہ مہربان سب، خود کے گھر میں چوری ہونے کے بعد معلوم ہوتا۔ اب ایک کیس داخل ہو کے کتوں کے بارے میں، کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ جو کتوں کو مارنا نہیں پکڑنا نہیں، ایک عورت کیس ڈالی تھی کتوں کو، وہ بھی ان کو بھی جان ہے، ان کو بھی آزادی دینا چاہیے۔ اب وہ اسی کے خاندان کے ریلیٹو آ کے کیس ڈالے کہ یہ کتوں کو بند کرو، یہ کتوں کی وجہ سے ہمارے بچے ایسا ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ پہلے جو کیس پٹیشن ہوا تھا، کیس کیوں داخل کرے تھے؟ اس وقت کتے دوسرے کو کاٹے تھے، دوسرے کے بچوں کو، اب تمہارے بچے کو کاٹانا، اب کتوں کو بند کرو۔ خیر بات یہ ہے انسان پہ اس پہ جب گزرتی ہے تو معلوم ہوتا، جب تک چکیں گے نہیں معلوم نہیں ہوتا، دنیا چکنے کی چیز ہے۔ تو وہ شخص بڑا، اب اس کو پھانسی کا وقت آ گیا، اتنا بڑا چور ہو گیا، آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ایک بار ماں کو لے کے آیا، قریب گیا، ہاتھ وغیرہ تو بند تھے، اب وہ ماں کا گلا کتر دیا، کان کتر دیا، لوگ بولے کہ ظالم مرتے ہوئے بھی اتنا بڑا گناہ ماں کو تکلیف دے کے جا رہا ہے، کہا کہ اسی ماں کی وجہ سے آج میں سولی پہ چڑھ رہا ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں پہلی مرتبہ بچپن میں جب چوری کیا تھا، میرا بیٹا ہے بول کے چھوڑ دی، دوسری مرتبہ چوری کیا تھا تب بھی چھوڑ دی، یہاں تک کہ چوری کی عادت میرے جسم میں خون کی طرح آ گئی، آج یہ حشر ہوا۔ اگر پہلی مرتبہ جب چوری کیا اسی وقت وہ ماں سزا دیتی، معمولی سی سزا بھی دیتی، تو آج میں سولی پر یہاں پھانسی پر نہیں لٹکتا۔ اس کی وجہ سے مہربان ہے، جیسے ہی کوئی غلطی ہوئی اللہ پکڑ لے تو یہ اللہ مہربان ہے،
یہ کوئی نہ ایشو مصیبت آ جاتی نا فوراً، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے پلٹنے کا فوراً موقع دے دیا۔ جس انسان کو اللہ راستے پہ لانا ہے فوراً اس کو کسی طریقے سے آگاہ کر دیتے۔ جس کو برباد کرنا کیا کرتے ہیں ہم؟ یعنی تو برباد ہونے چھوڑ دو، چھوٹے سے نقصان سے نہیں چھوڑتے، اور نقصان ہونے دو، اور نقصان ہونے دو، اور نقصان کو بڑھا دیتے۔ تو مقصد زندگی اور مشغلے زندگی میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وقت دین کے لیے نہیں نکال رہے ہیں فائدہ نہیں ہے کچھ بھی۔ دنیا ویسے بھی آتی جاتی، اس کو ٹکاؤ نہیں ہے اس کو، لیکن مقصد زندگی کے لیے کیا محنت کی ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بات میں مختصر کروں گا، وہ جو سورہ تلاوت کیا گیا ہے اس کا خلاصہ کر کے ہم ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری مقصد زندگی کیا ہے؟ ایمان والے بنو اور نیک اعمال کرو، باقی کا اللہ پوچھے گا نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان بھی ہے، اچھا اعمال بھی ہے، اس پر خوش مت ہو جاؤ۔ جو اچھے کام تمہارے اندر ہے وہ دوسروں کو بولو اور دوسروں سے سنو۔ وتواصوا بالحق کا مطلب حق بات آپس میں ایک دوسرے سے کہتے رہو۔ اب میں تو اچھا بن گیا، مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں، یہ مت بنو۔ اور کوئی اچھی بات ہے لوگوں کو پہنچاؤ، حق بات بتانے میں پیچھے مت ہٹو۔ اسی لیے یہ ہماری محفل ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے نصیحت کرو اور صبر کے بارے میں بھی۔ صبر کا ذکر کیوں آیا؟ کہ زندگی میں صبر کی ضرورت کب پڑتی؟ مصیبت آئی تو۔ ہر آن تمہارے سامنے کسی نہ کسی طرح کی مصیبت آتی دنیا میں، یہ آزمائش کا مقام ہے۔ آزمائش امتحان حال میں کیا پورے فل ان دا بلینکس فل ہو کے رہتے، خالی رہتے، پورے سوالاتی رہتے، جوابات نہیں رہتے، جواب خود کو کرنا ہے۔ اب وہ بیوقوف اسٹوڈنٹ ہے، جواب کا پیپر دیکھ رہا ہو، آنسر شیٹ خالی رہتا، لکھا ہوا نہیں رہتا، کوشچن پیپر فل ہو کے رہتا۔ یہ کوشچن پیپر کیا ہے؟ ایک مصیبت ہے، یہ آتے رہتا، اس کو کیسا حل کرنا یہ سیکھنے والا امتحان حال میں پرسکون رہتا، خوش رہتا۔ امتحان آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہر امتحان آسان رہتا، اچھا پڑھنے والے کے لیے ہر امتحان مشکل رہتا، پڑھنے والے کے لیے آسان رہتا۔ مشکل ہے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ امتحان بہت ٹف آیا پیپر، تم پڑھے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھے نہیں، میں نہیں پڑھا، اس کا مطلب وہ نہیں بولتے، وہ کوشچن پیپر ٹف آیا۔ ہمیشہ سے عادت ہے ہماری غلطی سامنے والے پہ ڈال دیتے، غلطی اس کی ہے میری نہیں۔ جیسے ہی انسان غلطی اپنی مانتا وہاں سے ترقی شروع ہوتی ہے۔ خیر، ہم انشاءاللہ اپنی نشست کو ختم کریں گے۔ بات مشغلے زندگی اور مقصد زندگی کی ہے۔ اپنا لحاظ رکھے، یہ دنیا تو ختم ہوں گی، اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا کو چھوڑنا چھاڑنا کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں دین کو کیسا اپنانا، دنیاوی زندگی میں دین کو کیسے لانا، یہ ہمارا دین محمدی کی خصوصیت ہے۔ یہ وہ رہبانیت وہ پچھلے زمانے کے قومیں ہیں، چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، چھوڑ کے خانقاہوں میں چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے سرکار دو عالم خود تجارت کر کے بتائے۔ ملک شام کے منڈیوں میں روڈ کے سامنے رکھ کے چیز بیچتے تھے سرکار، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حضور کے شان میں کمی نہیں ہے۔ بتائے کہ اس مقام پہ رہ کر بھی تم اللہ کی نظر میں باعزت ہو سکتے ہو۔ باعزت ہونے کا تعلق پیشے سے اس سے نہیں ہے، ہمارے قلب و نگاہ سے، ہمارے حال سے، کسی بھی اعتبار سے۔ کسی بھی رات میں سوئے بس 6-7 گھنٹے سوئے، صبح فجر میں جلدی اٹھوں گا یہ نیت کر کے سوئے، باوضو ہو کے سوئے، 7-8 گھنٹے نام اعمال میں عبادت لکھے جاتے۔ بھائی سو کے بھی عبادت کماؤ نا، اس کے لیے سیکھنا یہ ہے کہ نیت کو کیسا درست کرنا، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ سو کے بھی عبادت ہے، کھا کے بھی عبادت ہے، کاروبار کر کے بھی عبادت ہے۔ ایک شخص کچھ بھی نہیں کر کے بھی، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں خالی بیٹھ کے رہتا ہوں، ایک شخص ہے، اب بھائی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، غفلت میں ہے، یہ شخص بیکار ہے، یہ کافروں میں فرعونوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ دین آسان ہے،
اس سے آسان دین نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا۔ خیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، تیرے محبوب کا صدقہ، تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ عطا فرما، ہماری اس نشست و برخاست کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو تیری یاد سے منور فرما، ہمارے نفس کا تزکیہ، قلب کا تصفیہ، روح کا تجلیہ فرما، جسمی، قلبی، روحی، سری تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، کہ یہ واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ